الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین عزیز نوجوان بھائیوں اس وقت ہمارے درمیان سفر کا مہینہ چل رہا ہے سفر کا مہینہ اسلامی سال کے کیلنڈر کے حساب سے دوسرا مہینہ ہے سفر عربی لفظ ہے سفر کے معنی ہے خالی ہونا اس کا کیا مطلب ہے عرب کے لوگ مکہ المکرمہ کے لوگ جب یہ سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو سارے کے سارے مکہ والے سفر میں نکل جاتے مکہ چھوڑ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر سفروں میں تجارت کے لیے دوسرے کاموں کے لیے بڑی تعداد میں اس مہینے کے اندر سفر میں لوگ نکلتے جس کی وجہ سے پورا مکہ خالی ہو جاتا اسی وجہ سے اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا سفر لیکن کچھ لوگ جو آج بھی وہ عقیدہ رکھنے والے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ سفر کے معنی جو خالی ہونا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی
رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے خالی رہتا ہے، اسی لیے اس مہینے کو سفر کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، اسلام کا اس عقیدے سے کوئی تعلق دور دور تک بھی نہیں ہے۔ اس ماہ سفر کے بارے میں آج معاشرے کے اندر ایسی بدعقیدگیاں، ایسے برے خیالات پیدا ہو گئے ہیں۔ پورے معاشرے میں 80% وہ طبقہ ہے جس طبقے کا خیال اس ماہ سفر کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ یہ ماہ سفر اور اس سے پہلے کا ماہ محرم، یہ دونوں مہینوں کے بارے میں لوگوں کے خیالات بہت گڑبڑ ہو چکے ہیں۔ بہت سارے ایسے عقائد ان کے دماغوں میں، ان کے خیالات میں بیٹھے ہوئے ہیں جو خیالات بالکل 100% غلط ہیں۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو یہ سفر کے بارے میں عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ مہینہ بلاؤں کے نازل ہونے کا ہے، یہ مہینہ مصیبتوں کے نازل ہونے کا ہے، اس مہینے میں کوئی اچھا کام کرنے سے وہ کام خراب ہو جائے گا۔ بلاؤں کا مہینہ، مصیبتوں کا مہینہ۔ چنانچہ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رہتے ہوئے جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، حضرت آدم نے اس درخت کا جو پھل کھایا وہ اسی سفر کے مہینے میں کھایا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اور ان کے لیے آگ تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، وہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو بیماری میں مبتلا ہوئے اور کئی سال تک اسی بیماری میں لگے رہے، وہ بیماری بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی ماہ سفر میں لگی تھی۔ لہذا ایسے بہت ساری باتیں لوگوں نے بنا رکھا ہے جس کو سامنے رکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سفر کا مہینہ بلاؤں کا مہینہ ہے، مصیبتوں کا مہینہ ہے، انبیاء پر بھی مصیبتیں، انبیاء پر بھی جو بلائیں نازل ہوئی ہیں وہ اسی ماہ سفر میں نازل ہوئی۔ لہذا یہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم کوئی اچھا کام نہیں کریں گے۔ آج پورا معاشرہ اس کا شکار ہے، اس کا اثر آج پورے معاشرے پر پڑا ہوا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم اللہ کو ماننے والے، ہم نبیوں کو ماننے والے، ہم جنت کو ماننے والے، ہم جہنم کو ماننے والے، ہم قرآن کو ماننے والے، ہم حدیث کو ماننے والے، کیا ہم اللہ کو مانتے ہوئے ایسا عقیدہ رکھنا یہ ہمارا صحیح ہے یا غلط ہے؟ سنی سنائی باتیں دین نہیں ہوا کرتی، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ دیکھی دکھائی باتیں، دیکھا دکھایا کام کرنا یہ دین کا کام نہیں ہوتا۔ ہم ایک دین کو ماننے والے، ایک اسلام کی تعلیم
آج جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں ہو یا سفر کے مہینے کے بارے میں ہو یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے عقیدے کی خرابی لوگوں میں پائی جاتی ہے، یہ سارے لوگوں کے جو عقائد کی خرابی ہے یہ آج کل کی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو لوگ رہا کرتے تھے اس زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے بھی ایسے ہی خیالات تھے، منمانی خیالات ہیں، من گھڑت خیالات ہیں، یہاں سے وہاں تک عقائد کی خرابیاں ہیں ان لوگوں کے اندر۔ جب اسلام آیا، جب اسلام کی تعلیمات آئی، جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے عرب کے اندر آئے، مکہ المکرمہ کے اندر نبوت کا جب اعلان کیا اور آپ کے سامنے جب زمانہ جاہلیت والے کام سامنے آئے اور وہ سارے عقائد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایسے سارے عقائد کا انکار کیا اور اس کے باطل ہونے کا اعلان کیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، لہذا وہ لوگ بیمار آدمی کے بازو بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ مل جل کر کے رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دماغوں میں یہ خیال بیٹھا ہوا تھا کہ اگر میں بیمار کے بازو جا کر کے بیٹھوں گا یا بیمار کو مصافحہ کروں گا یا بیمار کے ساتھ مل کر کے کھانا کھاؤں گا تو جو بیماری اس کو لگی ہوئی ہے وہی بیماری میرے اندر آ جائے گی۔ اس ڈر سے لوگ بیمار سے بہت دور رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ نہ کھانا، ان کے ساتھ نہ ملنا جلنا، ان کے ساتھ نہ ہاتھ ملانا، ایسا جو رواج زمانے جاہلیت کے لوگوں میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا لا عدوى، ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا یہ بے حقیقت بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کے چار عقائد کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں انکار فرمایا اور اس کے حقیقت ہونے کا انکار فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا صفر، یہ چار عقائد جو زمانے جاہلیت کے لوگوں میں تھے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاروں کے چاروں بے حقیقت چیزیں ہیں، یہ چاروں کے چاروں باطل ہیں، اس کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے مسلمانوں کو کیا تعلیم دیا ہے؟ اسلام نے مسلمانوں کا کیا خیال بنایا ہے؟ اسلام نے مسلمانوں کا کیا ذہن بنایا ہے؟ اسلام نے مسلمانوں کے لیے یہ تعلیم دے رکھی ہے کہ اس دھرتی پر اس کائنات میں نفع اور نقصان کا پہنچانا سوائے اللہ کے کسی بھی چیز میں اس کا کوئی طاقت اور اثر نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر نفع کا دینا بھی اللہ کا کام ہے، نقصان کا پہنچانا بھی اللہ کا کام ہے۔ دنیا کی کوئی چیز کے اندر نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، نہ کسی کو نقصان سے بچانے کی طاقت ہے۔ کسی بھی چیز
کے اندر نہ چاند میں، نہ سورج میں، نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ درخت میں، نہ پانی میں، نہ ہوا میں، نہ کسی اور پتھر میں، نہ کسی اور دھاگے میں، یہاں تک کہ کسی بھی ذرے میں نفع و نقصان کی طاقت نہیں ہے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ عقیدہ اسلام نے مسلمانوں کو دیا۔ لہذا اگر ایک مسلمان اللہ کو ماننے والا چیزوں کے اوپر نفع و نقصان کا دار و مدار رکھے، مخلوقات کے اوپر نفع و نقصان کا مدار رکھے، چیزوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھے، تو یہ شرک ہے اور یہ اسلام کے خلاف کام ہے۔ لا معذورا، پہلے عقیدے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہی بیماری جو دوسرے کو لگنے کا خیال لوگوں کے اندر ہے، ایک ہی بیماری جو دوسروں کے اندر چلے جانے کی جو خرابی، جو عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ایک ہی بیماری دوسرے کو کیسے لگ سکتی ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، مجمع میں سے ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، حالانکہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم ہمارے اونٹوں کو چرانے کے لیے جنگلات میں لے کر جاتے ہیں، بیابان میں لے کر جاتے ہیں، ریگستان میں لے کر جاتے ہیں، تو ہمارے اونٹ جب گھروں سے نکل کر جنگلات کی طرف جاتے ہیں تو بالکل صحیح سالم رہتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں، تندرست رہتے ہیں، ان کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ لیکن جب یہ اونٹ ریگستان میں جا کر کے چرنے لگتے ہیں تو اسی اونٹوں میں کسی اور کا اونٹ آ کر کے مل جاتا ہے، اور وہ آنے والا اونٹ کھجلی کی بیماری والا اونٹ ہے۔ جب یہ خارش زدہ اونٹ ہمارے اونٹوں کے ساتھ ملتا ہے اور یہ بیمار اونٹ ہمارے اونٹوں کے ساتھ مل جاتا ہے، تو اس کے ہمارے اونٹوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس کی بیماری کھجلی کی ہمارے اونٹوں میں لگ رہی ہے، اور ہمارے اونٹ بھی جب شام میں گھر آتے ہیں تو ان کے اندر ہم نے دیکھا کھجلی پیدا ہوئی ہے، تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ایک کی بیماری دوسرے میں لگ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ایک کی بیماری دوسرے میں نہیں لگ سکتی، تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی آدمی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں تمہاری بات صحیح ہے کہ اس بیمار اونٹ کا تمہارے اونٹ سے ملنے کی وجہ سے اس کی بیماری تمہارے اونٹ میں لگ گئی، اس کی کھجلی تمہارے اونٹوں کے اندر آ گئی، تو میرا سوال یہ ہے، فمن اعدل اول، پہلے اونٹ کو کھجلی کہاں سے لگی؟ وہ کھجلی والا اونٹ ہے، وہ تمہارے اونٹوں سے ملا، تمہارے اونٹوں کو کھجلی لگی۔ میرا سوال یہ ہے جو پہلا کھجلی والا اونٹ ہے اس کو کھجلی کہاں سے لگی؟ لہذا اللہ کے نبی نے سمجھایا یہ تمہارا خیال غلط ہے، ایک بیمار آدمی کا یا ایک بیمار اونٹ کا دوسرے صحیح اونٹوں کے ساتھ ملنے سے ڈائریکٹ اس کی بیماری سے لگ جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا کوئی چیز اپنا کام نہیں کر سکتی، پانی اس وقت تک نہیں ڈبوتا جب تک اللہ ڈبونے کا حکم نہ دے، پتا اپنے طرف سے نہیں گرتا جب تک اللہ کی مشیت اس کے ساتھ نہ ہو جائے، سورج اپنی جگہ سے نہیں نکلتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے، بارش اس وقت تک نہیں برس سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے، ہوا اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک اللہ کا حکم
لہذا ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا یہ ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے. ہاں اگر اللہ نے اس بیماری کو حکم دے دے کہ یہ دوسرے کو لگ جائے تب اللہ کی مشیت سے اللہ کے حکم سے ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا چانس ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے بیماری لگ سکتی ہے, اللہ کی مشیت سے بیماری لگ سکتی ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی دنیا کا بیمار بھی اپنی بیماری مجھے نہیں ڈال سکتا. کرونا کا زمانہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, لاک ڈاؤن کا زمانہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اس کرونا کی بیماری نے کتنے لوگوں کے ایمان کو کمزور کیا, اس کرونا کے بیماری نے کتنے لوگوں کے عقائد کو خراب کیا, اس کرونا کی بیماری نے کتنے لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑ دیا. باپ بیٹے سے ہاتھ ملانے تیار نہیں, بیوی شوہر کے بازو سونے تیار نہیں ہے, رشتہ دار سے ملاقات کرنے تیار نہیں ہے, بھائی کے ساتھ ایک گھر میں رہنے تیار نہیں ہے. دو روزے دارا ماسکرو دی کرا, نمازوں میں اس کا اثر آ گیا, مسجدوں میں اس کا اثر آ گیا, مسجدوں کو بند کرنا پڑا, نمازوں کو روکنا پڑا, نمازیوں کو مسجد میں آنے سے منع کرنا پڑا, رشتہ دار سے دور ہو گیا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا کے مریض کو ہاتھ ملائے تو اس کی بیماری مجھے آ جاتی, میں بھی کرونا کا پیشنٹ ہو جاتا ہوں, ایسا ہے نہیں. اگر یہ خیال ہے پیشنٹ کو ملنے سے پیشنٹ ہو جاتا ہوں تو پھر وہی اللہ کے ولی کا سوال کرنا پڑے گا. پہلا جو کرونا کا پیشنٹ دنیا میں آیا, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ چائنا میں ہو, چاہے وہ برطانیہ میں ہو, چاہے وہ کسی بھی ملک کے اندر ہو, پہلا جو پیشنٹ کرونا کا ہوا اسے کرونا کہاں سے آیا؟ انہیں کسی طرح کو ملے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اس جملے میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے, لا عدوہ, ایک بیماری کے اندر دوسرے کو لگنے کی ڈائریکٹ طاقت اللہ کے حکم کے بغیر, اللہ کی مشیت کے بغیر, اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر ڈائریکٹ لگنے کا رہتا تو کتنے مؤذنہ کرونا پیشنٹ کو رگڑ کو نکالا گیا, ان کو کہیں کو نہیں ہے بیماری. رشتہ دار باہر کھڑا ہے, مؤذن صاحب اسے پکڑ کو ہلا نہیں. عقیدہ درست ہو, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے دنیا کے اندر نفع نقصان کا مالک سوائے اللہ کی کوئی اور ذات ہو نہیں سکتی. جو کرنا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوگا, اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ہمارا ایک بال بھی بکا نہیں کر سکتا. یہ ہماری تقدیر ہے, یہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, اچھا یا برا ہونا دنیا کے اندر یہ ہماری تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے. ہم ہمارے کسی کام کے اچھے یا برے ہونے کا کنیکشن مخلوقات سے نہیں توڑ سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دوسرا جملہ فرمایا, وَلَا طِيَرَةَ, بدفعلی, بدشگونی, اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. بدفعلی کا کیا مطلب؟ عرب کے اندر زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا ایک رواج بنا ہوا تھا, مشرکین کا ایک رواج بنا ہوا تھا کہ جب کوئی سفر میں نکلنا چاہتا بزنس کی لائن سے, رشتہ داروں سے ملنے کے لیے, کسی بھی کام سے, جب گھر سے یا گاؤں سے باہر سفر میں جانا ہوتا تو وہ سفر میں جانے سے پہلے ایک پرندہ پکڑتا, اس پرندے کو پکڑ کر اڑایا جاتا. کبوتر ہے,
یا کوئی اور پرندہ ہے، پرندہ پکڑ کر وہ لوگ اڑا دیتے تھے، تو اڑنے کے بعد پرندہ اگر رائٹ سائڈ میں جا رہا ہے، اگر سیدھی طرف جا رہا ہے، تو وہ جانے والا سمجھ جاتا کہ میرا سفر کامیاب ہے، میرے سفر میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر بائی چانس پرندہ اڑ کر لیفٹ میں چلا گیا، سفر کینسل۔ اے کیا کہ ہے ڈال میں کہا، تو یہ ہے بدشگونی، یہ ہے بدفعلی۔ کسی بھی کام کے اچھا یا برا ہونے کا کریکشن مخلوقات سے جوڑ دینے کا نام بدشگونی ہے۔ یہاں دیکھو عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے، سفر اچھا ہوگا یا خراب ہوگا، اس کا کریکشن کس سے لگایا جا رہا ہے؟ پرندے کے رائٹ سائڈ میں یا لیفٹ سائڈ میں اڑنے سے۔ ارے پرندے کو کیا معلوم تو سفر کر رہا، اسے کہاں اچھا دکھ رہا، وہ ادھر جا رہا، یہ اچھی مصیبت ہوگی نا۔ آج بھی لوگ گھر کا کام شروع کرنا، پایا ڈالنا ہے، کپڑے ڈالنا، رشتہ دار مشورہ دیتی، ارے سفر کا مہینہ چل رہا ہے، نکو دانی ہم پایا سکسس نہیں ہوتا رہتا ہے گھر کا کام، بیماری آگے بھی لے جائے گھر میں، سفر کے مہینے میں نہیں ڈالنا پایا، دکان کا کام شروع کرنا، ویک اپ کرنا، منگل کو نکو کرو، کام خراب ہو جاتا، اتوار کو نکو کرو، کام خراب ہو جاتا، چارشنبے کے دن نکو کرو، کام خراب ہو جاتا، محرم کے مہینے میں نکو کرو، کام خراب ہو جاتا۔ کام کے اچھے یا برا ہونے کا کریکشن کسی بھی مخلوقات سے اگر جوڑ رہا ہے تو یہ شرک ہے، اسی کو بدفعلی اور بدشگونی کہا جاتا ہے۔ ارے بھائی، کسی مہینے میں، کسی وقت میں، کسی دن میں، کسی چیز میں کوئی اثر اچھے یا برا ہونے کا اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ ہم کیوں خامخواہ چیزوں کو بدنام کر رہے، ہم کیوں خامخواہ مہینوں کو بدنام کرے، ہم کیوں خامخواہ کسی دن کو بدنام کرے؟ منگل کا دن اچھا نہیں کرتے، محرم کا مہینہ اچھا نہیں کرتے، سفر کا مہینہ اچھا نہیں کرتے، مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دینا کرتے، مغرب کے بعد ناخن نہیں کٹ کرنا کرتے۔ ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبی لسٹ ہے ایسے سارے عقائد کی جو آج ہمارا معاشرہ اس کے اندر بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ قرآن کریم کے اندر فرمایا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے اے ہمارے نبی، ان لوگوں کو آپ بتا دیجئے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نے ہمارے لیے وہ چیز ہماری تقدیر میں نہ لکھ دی ہو۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا سب کچھ بنانا اور بگاڑنے والا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مہینوں پہ کیا بھروسہ کر رہا ہے، محرم پہ کیا بھروسہ کر رہا ہے، منگل کے دن پہ کیا بھروسہ کر کے بیٹھا ہے، دھاگوں پر کیا بھروسہ کر کے بیٹھا ہے، کڑے کے اوپر کیا بھروسہ کر کے بیٹھا ہے، پتھروں کے اوپر کیا بھروسہ کر کے بیٹھا ہے، بلیوں کے اوپر کیا بھروسہ کر کے بیٹھا ہے۔ جانوروں کو ہم بدنام کر رہے ہیں، دنوں کو ہم بدنام کر رہے ہیں، مہینوں کو ہم بدنام کر رہے ہیں۔ نہیں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت انسان کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو جائے، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اس وقت تک کوئی مصیبت ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروباروں میں، ہمارے
رہی ہے، اس میں کسی دن کا، کسی وقت کا، کسی ٹائم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہم پرستی، ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا ہے، ویسا کرے تو ویسا ہو جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں دکان کھول ڈالے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ کہاں گیا ہمارا عقیدہ؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر محرم ہی سب ہمارا بگاڑنے والا ہے، سفر کا مہینہ ہمارا بگاڑنے والا ہے، منگل کے دن ہمارا بگاڑنے والا ہے، چہارشنبے کے دن ہمارا بگاڑنے والا ہے، تو پھر اللہ کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان جان ہے اللہ کے بارے میں؟ ایمان کے خلاف کام ہے، اسلام سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، وہم پرستی ہے۔ اس وہم پرستی کو اسلام نے بالکل جڑ سے ختم کر دیا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ مصر کے اندر زمانے جاہلیت سے ایک رواج چلتا آ رہا تھا، دریائے نیل مصر کے اندر ہے، وہ دریائے نیل کا پانی سال بھر بہتا رہتا، لیکن سال میں ایک مرتبہ وہ سارا دریائے نیل کا پانی سوکھ جاتا، دریائے نیل کا پانی بہنا بند ہو جاتا۔ تو مصر کے لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ بھئی ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ مشورے میں یہ طے کیا گیا کہ اس دریائے نیل کے اندر ہماری ایک خوبصورت جوان بیٹی کو قتل کر کے جب تک اس دریائے نیل کے حوالے نہیں کریں گے اس وقت تک دریائے نیل کا پانی جاری نہیں ہو سکتا۔ یہ ان لوگوں کا خیال تھا، اس خیال کی وجہ سے سالوں سال یہ ان کا معمول چلتا رہا۔ ہر سال ایک دن ایسا آتا کہ دریائے نیل کا پانی سوکھ جاتا، پھر لوگوں میں سے کسی ایک کی بیٹی کو قتل کر کے، وہ بھی جوان، بوڑھی سٹی نہیں، جوان بیٹی، خوبصورت بیٹی، اس کا گلا کاٹ کر کے اسے جو ہے دریا کے حوالے کیا جاتا۔ پھر وہ دریا کا پانی دوسرے دن جاری ہو رہا ہے، تو لوگ سمجھ گئے کہ بس اس کا یہی ایک فارمولا ہے اور اسی فارمولے کو ہم چلاتے رہیں گے۔ ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، ایک لمبا عرصہ ان کا یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اسلام آیا، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، دور دور تک حضرت امیر المؤمنین کے زمانے میں علاقے کے علاقے فتح ہوتے گئے، دور دور تک اسلام کی دعوت کو لے جا کر پہنچایا گیا۔ تو مصر کے علاقے میں حضرت امیر المؤمنین نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا کر مصر بھیجا۔ حضرت امیر المؤمنین کا گورنر بن کر جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے اندر گئے، دین کا کام شروع کیا، تبلیغ کا کام شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی تعریف کرائی، لوگوں کے سامنے اللہ کی قدرت بیان کیا اور میں حضور کا لایا ہوا دین ان کے سامنے سمجھانے کا کام شروع کیا، تو وہ وہاں رہ کر کام کرتے تھے۔ انہی دنوں میں وہ دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا، تو لوگ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کے اپنا مسئلہ رکھا کہ حضرت ایسا مسئلہ ہے، ہمارا یہ دریائے نیل کا پانی ہر سال سوکھتا رہتا ہے اور اس سال بھی ہمارا پانی سوکھا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں ہمارا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، وہ سسٹم ہم اس سال بھی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا سسٹم ہے تمہارا؟ تو مصر کے لوگوں نے بتایا کہ ہم جو ہے ہر سال ہماری جوان بیٹی کا گلا کاٹ کر اسے جو ہے دریا کے حوالے کرتے ہیں، پھر دوسرے دن پانی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ بات انہوں نے رکھا، حضرت عمرو بن العاص پریشان ہو گئے اور کہنے لگے ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو بالکل ہمارے اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے کام، یہ کس سے ہو سکتا ہے؟ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر بھی حضرت عمرو بن العاص نے ان لوگوں سے کہا کہ میں امیر المؤمنین کو خط لکھوں گا اور آپ کا اس
مسئلہ ان کو سناؤں گا اور ان سے مشورہ کروں گا، دیکھتے ہیں امیر المومنین کا کیا جواب آتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا، اس کے اندر پوری تفصیلات بیان فرمائی کہ حضرت اس وقت مصر کے اندر ہوں اور مصر کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں دریائے نیل کا پانی ہر سال سوکھ جاتا ہے، تو یہاں کے لوگ اپنی جوان بیٹی کو اس کا گلا کاٹ کر ان کے حوالے کرتے ہیں دریا کے، تب یہاں کا پانی جاری ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کا کیا جواب ہے، اس کا مسئلے کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ جب یہ خط حضرت امیر المومنین کے سامنے آیا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا تو ایک پرچی منگائی اور پرچی منگا کر اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ لکھا اور اس کے بعد کسی کو ذمہ داری دے کر کہا میری یہ چٹھی لے کر گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص کے پاس جاؤ اور جا کر حضرت عمرو سے کہنا کہ یہ میری چٹھی دریا کے اندر ڈال دے، بس اتنا کام کرو۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین کی طرف سے ایک آدمی مصر گئے اور جا کر کے وہ چٹھی جو ہے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو دیا، تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھا اور اس کو بند کر کے دریائے نیل کی طرف گئے اور لوگوں کو جمع کیا کہ آؤ یہاں جا کر یہ کام کرتے ہیں، امیر المومنین نے ہم کو یہ آرڈر دیا ہے۔ چنانچہ جا کر کے جب حضرت عمرو بن العاص نے وہ چٹھی دریائے نیل کے اندر ڈالا، کچھ دیر کے بعد پانی ایسے فوج سے روانہ ہوا، پورا مصر پریشان ہو گیا، پورے لوگ حیران ہو گئے، ارے یہ کیا جادو کر دیا انہوں نے، ہمارا تو سالوں سال سے یہ سسٹم تھا کہ جب تک ہماری بیٹی کا گلا کاٹ کر ہم دریائے نیل کے حوالے نہ کریں تب تک یہ پانی جاری نہیں ہوتا تھا، اس پانی کی وجہ سے ہم نے پتہ نہیں کتنی بیٹیوں کا گلا کاٹ کر اس کے حوالے کر دیا، اور یہاں تو بڑا آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ایک چٹھی کیا ہوتی ہے، چٹھی ایک پیپر کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ایک پیپر ڈالنے سے پانی ویسا آ گیا۔ سارے لوگ حضرت عمرو بن العاص کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے پوچھا حضرت یہ تو بتا دیجیے کہ چٹھی کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، وہ کیا ایسا پاور دکھا دیا جس کی وجہ سے پانی خود بخود جاری ہو گیا؟ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے چٹھی میں لکھا ہوا پڑھ کر سنایا اور کہا اس کے اندر ہمارے امیر المومنین نے یہ لکھا تھا کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام خط، اما بعد اس کے بعد لکھا اے دریائے نیل تو اگر تیری مرضی سے بہتی ہے تو بہنا بند کر دے، تیرے بہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے، تیرا پانی اللہ کی مشیت سے جاری ہوتا ہے، تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تیرے پانی کو جاری کر دے۔ یہ چٹھی میں لکھا ہوا تھا، اس چٹھی کا ڈالنا تھا، دریائے نیل میں جوش میں آ گیا کہ مجھے واسطہ میرے رب کا مل رہا ہے، تو پھر میں کسی اور کے کیا انتظار کروں، میں تو تابع ہوں اس اللہ کے، جب اللہ نے کہہ دیا جاری ہو جا تو پھر مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیو یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے ایمان والے کا کام، ہم کسی اور کے بھروسے پر جینا نہیں چاہتے، ہم کسی مہینے کو نحوست نہیں سمجھتے، ہم کسی دن کو نحوست نہیں سمجھتے، ہم کسی گھڑی کو نحوست نہیں سمجھتے، ہم کسی وقت کو نحوست نہیں سمجھتے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا، ہمارے صحابہ نے ہم کو یہ سکھایا، ہمارے اولیاء اللہ نے ہم کو یہ سکھایا۔ پوری چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کسی ولی کا ایک زندگی کا ایک سسٹم بنا کے دکھا دو کہ کسی ولی نے اپنی زندگی کے اندر نفع نقصان کا مالک کسی مخلوق کو بنا کے رکھا ہو، کسی ولی نے نفع نقصان کو کسی چیز کے حوالے کر دیا ہو۔ جتنے اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں، چاہے وہ خواجہ اجمیری ہو، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے وہ صابر کلیمی ہو، چاہے وہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، چاہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ ہو، چاہے ان کے علاوہ جتنے ہمارے ملک کے اندر اولیاء آ کر کے آج قبرستانوں کے اندر اپنی مزارات کے اندر آرام کر رہے ہیں، یہ سارے اولیاء نے ہم کو یہی سکھایا، یہ سارے صحابہ نے ہم کو یہی سکھایا
کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا کے اندر نقصان پہنچانے کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا کے اندر کسی بھی کام کے نقصان سے مجھے بچانے کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی ذات میں, کسی کی چیزوں میں, کسی کے اشیاء میں, کسی دن, کسی مہینے کے اندر نفع نقصان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایمان بنانا پڑے گا, یہ عقیدہ بنانا پڑے گا, یہ خیالات کو نکالنا پڑے گا. سفر کے مہینے میں ہم یہ نہیں کرتے, ہم وہ نہیں کرتے, یہ کرے تو کیا کی ہو جاتا, وہ کرے تو کیا کی ہو جاتا. علائے بلائے پتہ نہیں کتنی چیزوں کو ہم نے نفع نقصان کا مالک بنا کر اپنے گھروں کے اندر سجا کے رکھا ہے. مصیبت کے وقت اللہ یاد نہیں آتا, بیماری کے وقت میں اللہ یاد نہیں آتا, تکلیف کے وقت میں اللہ یاد نہیں آتا. طرح طرح کی پتہ نہیں کیسے کیسے سسٹم آج معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ بدشگونی ہے, یہ بدشگونی شرک ہے. اسلام سے اس کا دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہم پرستی ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا. جیسے مصر کے لوگوں کا ایک وہم تھا کہ ہمارے بیٹی کا گلا کاٹ کر دیے تو پانی جاری ہوتا. ارے تو کیسا گمان رکھتا نا, اللہ ویسے ایک فیصلے کرتا. سو انا عند ظن عبدی بی, میں میرے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اگر تو مسجد کے راستے سے اللہ سے سوال کرے, اللہ مسجد کے راستے سے تیرا سوال کا حل نکالے گا. اگر تو کسی اور کے راستے سے اللہ سے سوال کرے تو وہاں سے تیرا حل نکل جائے گا. حل تو نکالتا ہے اللہ ہی, لیکن راستے تیری نظر میں بدلتے نظر آ رہے ہیں. راستہ ایک بنا لے, اہدنا الصراط المستقیم. فجر میں تو پڑھتا ہے, سحر میں تو پڑھتا ہے, عصر میں تو پڑھتا ہے, مغرب میں تو پڑھتا ہے, عشاء میں تو پڑھتا ہے, فرض میں تو پڑھتا ہے, سنتوں میں تو پڑھتا ہے, نفل میں تو پڑھتا ہے, وتر میں تو پڑھتا ہے, تہجد میں تو پڑھتا ہے. کیا مطلب اہدنا الصراط المستقیم کا؟ ہمارا ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا, اسی راستے سے مانگو اللہ سے. اولاد مانگنا ہے اسی ایک راستے سے مانگو, شفا مانگنا ہے اسی ایک راستے سے مانگو, دکان کی برکت مانگنا ہے اسی ایک راستے سے مانگو, روزی کی برکت مانگنا ہے اسی ایک راستے سے مانگو, گھر کا سکون مانگنا ہے اسی ایک راستے سے مانگو, اولاد کا فرمانبردار مانگنا ہے اسی ایک راستے سے مانگو, دولت مانگنا ہے اسی ایک راستے سے مانگو, عزت مانگنا ہے اسی ایک راستے سے مانگو, حکومت مانگنا ہے اسی ایک راستے سے مانگو. اگرچہ تمہارے گھر کے اندر نمک بھی پڑ گیا, اس نمک کا سوال اسی راستے پہ آ کے کرو, اللہ تمہارے مسائل حل کرے. آج کافر لوگ جو جھاڑوں کے سامنے جھک رہے, آج کافر لوگ جو پتھروں کے سامنے جھک رہے, آج کافر لوگ جو پانی کے سامنے جھک رہے, آج کافر لوگ جو سورج کے سامنے جھک رہے, آج کافر لوگ جو اپنے کسی مورتیوں کے سامنے جھک رہے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مورتیوں کے سامنے جھکنے سے مورتی ان کا کام کر رہی ہے, پتھر کے سامنے جھکنے سے پتھر ان کا کام کر رہا ہے, چاند کے سامنے جھکنے سے چاند ان کا کام کر رہا ہے, سورج کے سامنے جھکنے سے سورج ان کا کام کر رہا ہے, پانی کے سامنے جھکنے سے پانی ان کا کام کر رہا ہے, جھاڑ کے سامنے جھکنے سے جھاڑ ان کا کام کر رہا ہے. نہیں, کام تو اللہ کر رہا ہے, لیکن وہ اس راستے سے جا کے مانگتے ہیں, اللہ اسی راستے سے ان کو دے کے بھیجتا ہے. ایمان والا مسجد کے راستے سے مانگتا ہے, اللہ مسجد کے راستے سے ہمارے مسئلے حل کرتا ہے. انا عند ظن عبدی بی, ہم جیسا گمان کریں گے ویسے فیصلے ہوں گے. رات کا اندھیرا ہے, پوری بستی سوئی ہوئی ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے, تمہیں کام کی سفر میں جاؤ, 2 بجے اترے بس سے, اب گھر کو جانے کو ہی, گھر کو جاتے جاتے گلی میں اگر کوئی چیز ہل رہی ہے, کیا سوچتی ہے؟ کوئی اترے پیشاب نکل جاتا, کون سا کچن بیٹھا گئے, پائجامہ خراب ہو جائے گا, خالی سوچنے سے تمہارا اثر ہو رہا تھا, حقیقت میں کیا بھی نہیں ہے وہاں, وہ جھاڑ چل رہا سب, آواز آئی, اکیلے چلتا جا رہا ہے, سرسر آواز آئی,
فوراً دل کو ہاتھ رکھو بولے لا حول ولا قوت الا باللہ، بول کیا ہے پکڑنے کو پیپر آ رہا ہے. تیرا گمان کیا ہے؟ اگر تو پیپر سمجھے گا تو صحیح سالم گھر تک پہنچے گا. اگر تو ہلکے سے چیز کو چیز سمجھے گا تیری بلڈنگ کو چھوڑ کو قبرستان پہنچے گا. تجھنا فرض سوچنے کا اثر پڑ رہا ہے. تو کیا خیال کرتا ہے وہ اثر ہوتا ہوں. اگر میرا خیال ہے کہ سفر کے مہینے میں یہ کام کرنے سے میرا کام فیل ہو جاتا اللہ ویسا کرتا. تو سوچ ہمیں دیا. اگر تیرا خیال ہے منگل کے دن دکان اوپننگ کرے تو تیرے دکان کا گراہک مر جاتا یا دکان نہیں چلتا ویسا چھوڑتا. تو کیا گمان لے تو آتا میں ویسا فیصلہ کر کے بیچتا ہوں. اگر تو یہ گمان لے کر آئے کہ کرنے والا اللہ تو ہی ہے تو پھر میں نقصان کی شکل میں رکھ کر نفع پہنچاؤں گا. ابراہیم کو آگ میں ڈال کر میں نے اے سی کا بٹن دبایا تھا وہاں. نمرود سمجھ رہا تھا جل گیا. نمرود سمجھ رہا تھا راکھ ہو گیا. نمرود سمجھ رہا تھا اس کا نام و نشان مٹ گیا. جبرائیل آ گئے. ابراہیم بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا مدد کروں. تو ابراہیم نے کہا جس اللہ نے مجھے آگ میں ڈالنا پسند کیا وہی اللہ مجھے آگ سے نکالنا بھی اچھی طرح جانتا ہے. جبرائیل سے سوال نہیں کیا, جبرائیل سے ہیلپ نہیں مانگا, الٹا جبرائیل کو ڈانٹ کر کے ابراہیم نے کہہ دیا جاؤ یہاں سے, تم کچھ نہیں کر سکتے میرا. جب آگ میں ڈالتے وقت میں میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو آگ سے نکالنا بھی اللہ بہتر جانتا ہے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم کہتے ہیں اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, تو آپ کہنے لگے اچھی بات ہے, کلر میرا لال رہے گا لیکن کام میرا ٹھنڈا رہے گا. یہ سب تابع ہیں اللہ کے, ہمیں بھی اللہ کے تابع ہونا چاہیے بھائیو. ہم کسی اور کے بہکاوی میں آ کر کے چیزوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتے. دو باتیں ہوئی. تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ. حامہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. حامہ کیا چیز ہے؟ زمانے جاہلیت میں الو کے بارے میں لوگوں کا ایک خیال تھا کہ جس کے گھر پہ آ کے الو بیٹھ جائے اس کا گھر برباد, جس کے کھیت میں جا کر الو بیٹھ جائے اس کا کھیت برباد. کسی آدمی کو قتل کر دیا, مرے ہوئے آدمی کا اگر بدلہ نہیں لیں گے رشتہ دار تو الو اس آدمی کی روح بن کر کے رشتہ داروں کے پاس آ کے روزانہ کہے گی کہ بدلہ لے لو, بدلہ لے لو, بدلہ لے لو. جب تک نہیں لیتی وہ الو اس کے پیچھے رہے گا. جس دن بدلہ لیں گے اس دن وہ الو آنا ختم. یہ زمانے جاہلیت کا رواج تھا, ان کا خیال تھا الو کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامہ, الو کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ یہاں بیٹھ گئے تو کیا کی ہوتا, جیسے آج بھی لوگوں کا عقیدہ ہے نا گھر کے اوپر کوا پکایا تو مہمان آتا کرتے ہیں. راستہ چلتے چلتے گالی پیلی چلے گی تو کام فیل ہو جاتا رہتا ہے. تو ان لوگوں کی حقیقت تو اللہ کے نبی نے فرمایا جانور ہے بھائی, اسے کیوں بدنام کر رہے ہیں بیچارہ. انہیں کیا کہ تمہارا گھر پسند آ وہ بیٹے آؤ کو, انہیں بھی نہیں بیٹھنا, انہیں بیٹے کے واسطے بھی پرمیشن لینا. تو کیا مصیبت ہو گئی ہماری. اللہ کے نبی نے فرمایا ولا حامہ, حامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ الو کی وجہ سے بستیاں ویران نہیں ہوتی, الو کی وجہ سے گھر برباد نہیں ہوتا, الو کی بیٹھنے سے دھندا برباد نہیں ہوتا. حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑی اچھی حکایت لکھی ہے. ایک مرتبہ ایک طوطا اور اس کی بیوی طوطی سفر میں نکلے.
سفر کرتے 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 ایک ایسے گاؤں کے اوپر سے جانے رہے. اس گاؤں کو دیکھا تو پورا کا پورا گاؤں ویران ہے, کھنڈرات میں بدلا ہوا ہے. نہ آبادی ہے, نہ لوگ ہیں, نہ چہل پہل ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. کھنڈرات میں بدلا ہوا ہے پورا گاؤں کا گاؤں. تو طوطے نے طوطی سے پوچھا کیا حصہ پورا کا پورا گاؤں ویران نظر آ رہا؟ طوطا بولا بیوی کو جواب دیتے ہوئے ایسا لگتا ہے یہاں پوچھے کہ الو آ گیا. ایسا لگتا ہے کہ اس گاؤں میں کوئی الو آ کر گیا ہے. یہ میاں بیوی کی باتیں چل رہی تھی, طوطا طوطی کی باتیں چل رہی تھی. اسی وقت الو وہاں سے گزر رہا تھا. ان دونوں کی باتیں سن کر کے رک گیا. باتیں ختم ہونے کے بعد الو نے طوطا طوطی کے پاس آ کر کہا لگتا ہے کہ تم اجنبی ہو, انجانے ہو, پردیسی ہو, اس گاؤں کے نہیں ہو, کسی اور گاؤں سے تم سفر کر کے جا رہے ہو, تم مسافر لگ رہے ہو. کیا ہی اچھا ہے کہ سفر کی تھکان ذرا دور کر لے گو, میرے گھر میں آپ کو ذرا ریسٹ کر لے گو. میری طرف سے دعوت ہے, ذرا میری دعوت قبول کر لے گو. دوسرے دن صبح ہی تم آگے نکل جانا. مسافر کے اوپر رحم کھا کے ان لوگوں نے ان کو دعوت دیا. طوطا طوطی خوش ہو کر تیار ہو گئے, چلو بھی ہمارا جو ہے استقبال ہو رہا ہے, ہمارا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے ہم دعوت قبول کر لیں گے. چنانچہ دعوت قبول کر کے ان لوگوں کے گھر گئے. جب جا کر رات گزاری, کھانا پینا جو تھا وہ ہوا. صبح میں جب طوطا طوطی نکلنے کی تیاری کرنے لگے اور جب نکلنے کا وقت آیا تو طوطا جاتے وقت میں طوطی کو بلایا. تو طوطی بھی ساتھ میں نکلنے کے لیے جب آگے بڑھی, ان لوگوں نے طوطی کو پکڑ لیا. کہاں کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں. کہاں جا رہی ہوں؟ شوہر کے ساتھ آئی ہوں, شوہر کے ساتھ آگے جانا ہے. طوطا تیرا شوہر نہیں ہے, میں تیرا شوہر, تجھے یہاں جانا سن. طوطا غصے میں آ گیا, یہ کیا مصیبت ہے, دعوت دیا ایسا پسا پائیں. کیا حصہ تمہارا, یہ تمہاری بیوی, صورت دیکھو جی تمہارا, رنگ دیکھو جی, خالی تمہارا ڈھنگ دیکھو جی کیسا ہے, جسم ہماری خوبصورتی دیکھو جی کیسی ہے میاں بیوی کی. تمہیں اٹھا کو طوطی کو, میری بیوی کو کیسا بولا تھی. الو بولا نہیں میری بیوی. طوطا بولا نہیں میری بیوی. دونوں کے درمیان بحث ہوتے ہوتے مسئلہ کا حل ہی نکلنے تیار ہوئی. آخر میں طوطے سے الو نے کہا میرا ایک آئیڈیا ہے, وہ آئیڈیا کے مطابق اگر کام کریں گے تو دونوں کا فائدہ. آپس میں جھگڑنے کا کہیں کو, ٹائم پاس کرنے کا کہیں کو, ٹائم ویسٹ کرنا کہیں کو, میرا آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا پر کام کریں گے. طوطے نے کہا کیا آئیڈیا ہے؟ کہا چلو عدالت جائیں گے, سپریم کورٹ جائیں گے, وہاں قاضی صاحب رہتے ہیں, قاضی صاحب کے سامنے ہمارا مسئلہ رکھیں گے. تمہیں بھی مسئلہ رکھو, میں بھی مسئلہ رکھو, تمہیں بولو تمہاری بیوی, میں بولو میری بیوی, قاضی صاحب کیا فیصلہ کرتے اسے مان لیں گے. طوطا بولے بہت اچھا ہے, ساری دنیا جانتی ہے طوطی اس کی بیوی. تو دیکھی قاضی صاحب بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں, چلو ٹھیک ہے پہلے دن چلو جی لیتی کبھی سو. چنانچہ الو قاضی صاحب کے پاس طوطا طوطی کو لے کر گیا اور جا کر عرضی داخل کیا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے ذرا حل کرو. قاضی صاحب بیٹھ کر کے الو سے پوچھا بھائی بولو تمہارا کیا مسئلہ ہے. ان لوگوں نے اپنا مسئلہ رکھا, میرا یہ مسئلہ ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ طوطی میری بیوی ہے. طوطے سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے. طوطا کہنے لگا نہیں حضرت یہ میری بیوی, میں سفر میں لینے کو جانے تھا, انہوں نے کیا کی پسلا کو پہلا کو دعوت دے کو اندر بلاس کیا کرتا اس کا جو ہے اپنی طرف کر لے رہی. اب قاضی صاحب جو ہے دونوں سے دلائل پوچھتے ہیں کہ تمہاری بات کا پروف کیا, تمہاری بات کا پروف کیا. دونوں نے پروف دیا. اتفاق سے قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ طوطی الو کی بیوی ہے.
فیصلے ہوتے ہیں ہمارے سامنے آج نظر آ رہے ہیں، کیسے کیسے فیصلے آ رہے ہیں، کیا صحیح کیا غلط۔ اب پہلے جو وعدہ کرے تھے خادی صاحب کیا بولتی وہ مان لینا، توتا تیل ملا گیا، کیا ہے مصیبت یہ ہے، پریشان بیوی ہاتھ سے نکل گئی نا، غم میں رولے کو دھولے کو چالیے بھائی چونکہ آپ کی کو بحث کرنا، اب خادی صاحب کے بارے میں کہا تو بولے دنیا کا کر لیں اب کوش نہ کوئی مصیبت، یہ صحیح کی غلط کی فیصلہ رہنے ہے۔ خادی صاحب بول رہے نہیں توتی ان کی بیوی کر کو رکھے کی تمہاری بیوی بول کو ایسا نکل کو جالے تھے، تھوڑی دور گیا نہیں توتا، انہوں نے آواز دے کر کے کہا واپس آؤ۔ توتا پوچھا ابھی کیا کہے کی مصیبت، اتنا پریشان کہا ایسا بس نہیں بیوار سی، اب پھر نہیں کو بلا رہا بھئی، پہلے اس بیوی کا جو ٹینشن ہے الگ سے پھر بھی کو بلا رہا بھئی تیرے کون سے باتاں نہیں سنتا نہیں ماں، تو ہے سوک نہیں گا، تیرے پورے کامہ نہیں گا، میں ہر کس تیرے پاس نہیں آتا۔ انہوں بولے ٹینشن لے لو پہ مان آؤ نا کہ تمہاری بیوی ملت چلے رکھو، خادی صاحب بول رہے تمہاری بیوی کر کو رکھلے بھی تمہاری بیوی کو، یہ میری بیوی نہیں ہوتی آج سے، میں دار میں آج سے۔ توتا غصے سے جب جانے لگا تو الو کہنے لگا واپس آؤ۔ جب واپس آیا ٹھنڈے دماغ سے بٹھا کر بولا دیکھو یہ پورا جو ڈرامہ میں نے کیا ہے نا، یہ جو پورا سسٹم دعوت دے کو کھلا کو یہ میری بیوی بول کو پھر خادی صاحب کے پاس لیلا کو، یہ پورا جو ڈرامہ کیا نا، یہ پورا ڈرامہ کر کو میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کسی بھی گاؤں میں کسی بھی بستی میں کسی کے کام میں ویرانی اور نحوست الو کی وجہ سے نہیں آتی، جب کسی گاؤں میں ایسے ناانصاف فیصلے ہوتے آتے ہیں، ناانصافی کے فیصلے ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے گاؤں میں ویرانی آتی ہے۔ کئی کو خاموخواہ مجھے بدنام کر لے گو پھر رہی، الو کو بیٹھا تھا گاؤں ویران ہو گیا، نہیں کسی بھی جانور کا کوئی دخل نہیں ہے، جہاں پر فیصلے حق کے لاحق ہونے لگے، جہاں فیصلوں میں زیادتی ہونے لگے، ناانصافی ہونے لگے، سمجھ لو کہ وہاں پر ویرانی شروع ہو گئی ہے، بربادی شروع ہو گئی ہے، نحوست شروع ہو گئی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں یہ ہمارے کاموں میں خیر اور شر ہمارے اعمال سے ہوتے ہیں، جب زندگی میں دین رہے گا تو ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، جب زندگی میں نماز رہے گی گھر بھی برابر چلتا رہے گا، دکان بھی برابر چلتا رہے گا، سارے کام ہمارے برابر چلتے رہیں گے، اور جس دن ہمارے گھروں کے اندر ہمارے زندگی کے اندر گناہ شروع ہو جائیں گے، نافرمانیاں شروع ہو جائیں گی، نماز چھوڑنا شروع ہو جائے گا، تو یہ بے نمازی کی نحوست اس کے گھر پر، اس کے اولاد پر، اس کے کاروبار پر، اس کی فیکٹریوں پر، اس کے دھندوں پر اثر پڑنے لگے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی جمعے کے دن بھی شراب پیتا ہے تو جمعے کا دن اس کے لیے مبارک نہیں ہوتا، نحوست کا دن ہوتا ہے، کیوں؟ اس کے اس شراب کے گناہ کی وجہ سے۔ ہم گناہ کو نحوست سمجھنے تیار نہیں، ہم نافرمانی کو نحوست سمجھنے تیار نہیں، ہم کسی زناکاری کو نحوست سمجھنے تیار نہیں، شراب نوشی کو نحوست سمجھنے تیار نہیں، بے حیائی کے کاموں کو نحوست سمجھنے تیار نہیں، ننگے ناچ دیکھنے کو نحوست سمجھنے تیار نہیں۔ کبھی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا میرے اس گناہ کی وجہ سے میرے دکان پر اثر پڑ رہا ہے، میرے زنا کی وجہ سے میرے اولاد پہ اثر پڑ رہا ہے، میری بے حیائی کی وجہ سے میرے خاندان پہ اثر پڑ رہا ہے، وہ کسی کے دل میں نہیں آتا۔ دل میں آیا تو یہ چاہتا سفر کے مہینے میں یہ کام کرے تو یہ بربادی آ جاتی، محرم کے مہینے میں یہ کرے تو وہ بربادی آ جاتی۔ بھائیوں یہ سارے کے سارا زمانہ، یہ سارا کا سارا سال، یہ سال کے 12 مہینے، یہ ایک ایک مہینے کے 30 دن، ایک ایک دن کے 24 گھنٹہ، ایک ایک گھنٹے کے 60 سیکنڈ، یہ سیکنڈ کے سارے لمحات سب رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی مہینہ اللہ کا بنایا ہوا نحوست والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا یعزینی ابن آدم کہ یہ
دیتا ہے. کون آدم کا بیٹا؟ کون سی آدم کا بیٹا؟ نہیں کوئی نہیں. آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. کون؟ سارے انسان یہ تکلیف دیتے ہیں کیا کہہ کر کے؟ یسب الدہر، یہ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں. وَأَنَا الدَّهْرُ، ان کو نہیں معلوم زمانہ منش ہے. محرم بنانے والا کون؟ سفر بنانے والا کون؟ بدھ کا دن بنانے والا کون؟ منگل کا دن بنانے والا کون؟ ہر چیز میں نفع نقصان کا مالک کون؟ زمانے کو گالی دینا اللہ کو گالی دینے کی طرح ہے. اس لیے آج سے یہ دماغوں سے ڈیلیٹ کر نکال دو کہ ہم کسی مہینے کو برا بھلا نہیں کہیں گے. کسی مہینے کے اندر اچھے برے کی طاقت نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا اس ماہ سفر میں اس کو برا بول کر کیا کیا کام نہیں کر رہے، کیا کیا کام کر رہے، ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے لائی جائے گی. اللہ پاک سے دعا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.